السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم السراج فی المیراث کا 15واں سبق پڑھیں گے۔ عبارت ہے وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، اور جدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی پورے مال میں سے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، اب مصنف فرما رہے ہیں کہ خواہ وہ جدہ ماں کی جانب سے ہو یعنی نانی ہو یا باپ کی طرف سے یعنی دادی ہو، دونوں کے لیے سدس چھٹا حصہ ہوگا۔ واحدتاً کانت او اکثر، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں۔ اذا کن ثابتات متحازیات فی الدرجۃ، جبکہ وہ صحیح ہوں، ثابتات کہ وہ تمام جداد ہیں ان کا صحیح ہونا شرط ہے، سدس ان کو ملے گا جب وہ صحیح ہو، فاسد نہ ہو، اور درجے میں برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور یہ تمام جداد یعنی دادیاں اور نانیاں ہو ماں کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گی، ان کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ وَالْأَبَوِيَّاتِ أَيْضًا بِالْأَبِ، یعنی باپ کی طرف سے دادیاں بھی ہوں تو یہ باپ کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، یعنی باپ ہوگا تو پھر صرف دادیاں محروم ہوگی، نانیاں محروم نہیں ہوں گی۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَذَلِكَ بِالْجَدِّ إِلَّا أُمُّ الْأَبِي، اور اسی طرح دادا کی وجہ سے بھی جو دادا کی ماں ہے وہ محروم ہو جائے گی، سوائے باپ کی ماں یعنی دادی جو اس دادا کی بیوی ہے وہ محروم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ یہ اوپر تک ہو، یعنی باپ کی جو ماں ہے دادی، پھر اس کی ماں، یہ جو پورا اوپر درجہ تک کے جتنے بھی ہیں تو یہ محروم نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، کہ یہ جو باپ کی ماں ہے یہ دادا کے ساتھ وارث ہوگی، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ وہ دادا کے رشتے سے نہیں ہے۔ وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ بُعْدَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ، اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ قریب والی دادی خواہ کسی بھی جہت کی ہو وہ دور والی دادی کو ساقط کر دیتی ہے، خواہ وہ کسی بھی جہت کی ہو۔ اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کانت وارثتاً کانت القربہ او محجوبتاً، قریب والی دادی وارث ہو یا محجوب ہو، یہ بھی شرط لگائی کہ قریب والی جو دادی ہے چاہے وارث بن رہی ہو یا وہ محجوب یعنی ساقط ہو رہی، اس کو حصہ نہ بھی مل رہا، تب یہ دور والی دادی کو محروم کر دے گی۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ جب جدہ صحیحہ ایک رشتے والی ہو، ام الاب، جیسے دادی کی ماں، وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ او اکثر، اور دوسری دو یا زیادہ قرابت یعنی رشتے والی ہو، وہی ام اب الاب، جیسے نانی کی، اسی طرح دادی کی ماں بھی ہو، الام بہذه صورت ہے کہ یہ اسی صورت کے مطابق مصنف فرمایا یقسم السدس بین ما عند ابی یوسف رحمہ اللہ انصافا باعتبار الابدان، تو امام ابو یوسف کے نزدیک ابدان کے اعتبار سے سدس ان کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اثلاثا باعتبار الجہاتی، اور امام محمد کے نزدیک رشتوں کے اعتبار سے ان کے درمیان سدس تہائی تہائی تقسیم ہوگا۔ تو اب مصنف صاحب نے جو پہلے عبارت ذکر کی وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَازِيَاتٍ فِي الدَّرَجَةِ، تو یہ پہلی جو صورت مصنف نے ذکر کی ہے تو اس میں مصنف نے فرمایا کہ سدس حصہ ہے جدہ جتنی بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جدہ صحیحہ خواہ باپ کی جانب سے ہو یعنی دادی یا ماں کی جانب سے ہو یعنی نانی، ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سدس ملے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جداد فاسدہ نہ ہوں یعنی صحیحہ ہوں، درجات میں برابر ہوں۔ برابر سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک جدہ ایک واسطے سے نانی ہو تو دوسری دادی بھی ایک ہی واسطے سے ہو۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں
مثال کے طور پر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی ورثہ میں ایک دادی ہے، بیٹی ہے اور حقیقی بہن ہے، تو دادی کو تو سدس ملے گا تو ہم نے اس کو سدس دے دیا، اور بیٹی ہے تو تنہا ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے تو اس کو نصف دے دیا۔ اور حقیقی بہن یہ اسبا مال غیر بنے گی بیٹی کے ساتھ، تو ہم نے اس کو پیچھے تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ حقیقی بہن اسبا مال غیر بنتی ہے تو اس کو اسبا مال غیر بنا دیا۔ اب اس میں ہے کہ سدس اور نصف آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی قاعدہ بیان کیا تھا کہ نصف اور سدس آپس میں ٹکرائیں تو مسئلہ 6 سے نکلتا ہے، تو ہم نے مسئلہ 6 سے نکال دیا۔ اب سدس کا جو ہمنا مدد 6، اس کے پہاڑے کو 6 پہ پڑا تو ایک مرتبہ اس کو لگا، ایک چھک چھک، ایک مرتبہ اس کو دے دیا ایک حصہ، اور نصف کا جو ہمنا مدد 2 ہے، اس کے پہاڑے کو 6 پہ پڑا تو ایک دونی دونی، دو دونی 4، 3 دونی 6، تو 3 مرتبہ 2 کا پہاڑا لگا تو 3 حصے بیٹی کو دے دیے۔ اب 3 اور 1 4 ہو گئے تو باقی 2 حصے بچ گئے، اس کو حقیقی بہن کو دے دیں گے اسبا مال غیر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اور اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندہ کوئی فوت ہو گیا، اس کے ورثہ میں ایک دادی ہے، نانی بھی ہے، 2 پوتے ہیں اور ایک پوتی ہے، تو ابھی ہم نے بیان کیا کہ دادی نانی جتنی بھی جدات ہوں، چاہے جتنی بھی تو ان کو ملا کر سدس ملے گا، تو ہم نے ان کو سدس دے دیا، اور پوتا اور پوتی یہ تو آپس میں مل کر اسبا بنیں گے تو ان کو ہم نے اسبا بنا دیا۔ اب مسئلہ جو نکلے گا وہ سدس کی ہمنا مدد سے نکلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سدس کے مقابلے میں کوئی بھی عدد نہیں ہے، تو لہذا اس کی ہمنا مدد سے ہم نے مسئلہ نکالا۔ پھر سدس کی ہمنا مدد 6 ہے، اس کے پہاڑے کو 6 پڑا تو ایک ہی مرتبہ لگے گا، تو ہم نے ایک مرتبہ لگا، ایک چھکے چھک، ایک مرتبہ لگ گیا، باقی 5 بچ گئے، وہ اسبا ہونے کی وجہ سے پوتے اور پوتیوں کو دے دیں گے۔ اب ایک جو حصہ ملا ہے دادی اور نانی کو، وہ ایک حصہ اور یہ 2 ہیں، تو اب یہ ہو گیا قصر۔ تو ابھی قصر کا یہ ہوگا کہ ان کے اعداد روز کو محفوظ کریں گے۔ دادی اور نانی 2 ہیں، لہٰذا 2 کو ہم نے محفوظ کر لیا، اور اسی طرح 5 حصے ہیں اور پوتے 2 ہیں اور ایک پوتی 3 ہے، تو 5 3 میں تقسیم نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ان میں بھی قصر ہو گیا۔ تو اب للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت پوتے کو ڈبل ملے گا اور پوتی کو ایک حصہ ملے گا پوتوں کے مقابلے میں، تو لہذا گویا کہ ہم نے 2 پوتے ہیں تو ان کو ڈبل کیا تو 4 ہو گئے، اور ایک پوتی ہے تو ٹوٹل 5 ہے، تو ہم نے 5 کو محفوظ کر لیا۔ اب 2 اور 5 میں جو نسبت ہے وہ تباین کی نسبت ہے، کیونکہ 2 اور آپس میں کٹ بھی نہیں رہے، نہیں برابر ہیں، تو لہذا تباین کی نسبت ہوتی ہے، تو ایک عدد کو دوسرے عدد پر مکمل طور پر پڑھتے ہیں۔ تو 5 کے پہاڑے کو جب 2 پہ پڑھا تو 1 پنجے پنجے، 2 پنجے 10، لہذا اس کا قصر دور ہوا کہ 10 جو حصے حاصل ملا ہمیں۔ تو اب یہ جو 10 ملا ہے اس کو پھر اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، وہ ہے 6، تو ابھی 6 کے پہاڑے کو 10 پر پڑھا تو 60 ہو جائے گا، تو المضروب جو ہے وہ 10 ہے، تو اب 10 کے پہاڑے کو ابھی سدس کے طور پر جو ایک حصہ دادی اور نانی کو ملا، تو ان کو جب 10 کے پہاڑے کو ایک مرتبہ پڑھا تو 10 حصے دادی اور نانی کو مل گئے، اور 10 کے پہاڑے کو 5 میں پڑھا تو 50 ہو گئے، تو 50 حصے 2 پوتوں کو اور ایک پوتی کو مل گیا۔ اب جو 10 حصے ہیں ابھی دادی اور نانی 2 ہیں، ان میں تقسیم ہو جائے گا کہ ہر ایک کو 5 حصے مل جائیں گے، اور اسی طرح ابھی 50 ہے اور پوتے گویا کہ 4 ہیں اور ایک پوتی ہے، تو ان کے درمیان بھی تقسیم ہوگا۔ اس طرح ہوگا کہ جو ہر پوتی ہے اور ہر پوتے کو 20 سے ملے گا، کیونکہ ان کو ڈبل ملے گا، اور پوتی کو 10 ملے گا، تو لہذا یہ جو مسئلہ ہے ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اور ابھی جو آگے مصنف نے عبارت ذکر کی کہ وَيَسْقُطُنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتِ أَيْضًا بِالْأَبِ وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ إِلَّا أُمُّ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ۔ تو اس میں مصنف نے فرمایا کہ میت کی ماں کی موجودگی میں تمام جدات محروم ہو جاتی ہیں، خواہ یہ باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو۔ ماں کی موجودگی میں یہ ساری تو محروم ہو جاتی ہیں، لیکن باپ کی موجودگی میں صرف وہ دادیاں معروم ہوتی ہیں جو باپ کی جانب سے ہوں، یعنی ابویات، ماں کی جانب والی معروم نہیں ہوں گی۔
اور اسی طرح اگر دادا کی موجودگی میں وہ دادیاں معروم ہوں گی جو دادے کے واسطے سے ہوں گی، مثلا جیسے دادا کی ماں ہے، اسی طرح اوپر جتنے بھی ہیں، لیکن دادا کی موجودگی میں معروم ہو جائیں گی، لیکن دادا کی جو بیوی ہے وہ معروم نہیں ہوگی، یعنی دادی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دادی کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں دادی کا واسطہ نہیں آتا۔ اسی طرح پردادا کی وجہ سے پردادے کی جو بیوی ہے وہ بھی معروم نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے اولاد میں، اس کے ورثاء میں ایک دادی ہے، بیٹی ہے اور ایک باپ ہے، تو دادی کو تو معروم کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ باپ موجود ہے۔ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا کہ باپ موجود ہو تو پھر ابویات یعنی دادی جو ہے وہ معروم ہو جاتی ہے، تو دادی تو معروم ہو گئی، ابھی بیٹی ہے اور باپ ہے، تو بیٹی کو نصف دیں گے، کیونکہ بیٹی جب تنہا ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، تو لہذا اس کو نصف مل گیا۔ باپ جو ہوگا وہ ان کو سدس بھی ملے گا اور اسباب بھی بنے گا، فرض معطا سے باپ کو سدس بھی ملے گا، اسباب بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مذکر اولاد نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے، وہ بیٹی ہے، تو لہذا مؤنث اولاد کی موجودگی میں باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور اسباب بھی بنتا ہے۔ تو اب سدس اور نصف آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ہم نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ مسئلہ جو نکلتا ہے وہ 6 سے نکلتا ہے، تو ہم نے 6 سے مسئلہ نکالا، پھر نصف امنا مدد 2 کے پہاڑے کو 6 پہ پڑھا، تو 1 دونی دونی، 2 دونی 4، 3 دونی 6، لہذا 3 حصے بیٹی کو دے دیے۔ اب سدس کا جو امنا مدد ہے 6، اس کے 6 پہ پڑھا تو 1 چھک چھک 1 مرتبہ اس کو دے دیا، لہذا 1 حصہ اس کو آ گیا۔ اب 3 اور 1 4 رہ گئے، باقی 2 حصے پھر باپ کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ وہ اسباب بھی بنتا ہے جب مؤنث اولاد موجود ہوتی ہے، تو لہذا باقی 2 حصے بھی باپ کو مل گئے اسباب ہونے کی وجہ سے۔ اب ٹوٹل جو باپ کے حصے ہوئے وہ 3 ہوئے اور 3 حصے بیٹی کو مل گئے، تو یہ مسئلہ ہمارا مکمل ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی مسئلے میں دادی اور نانی دونوں آ جائیں اور ماں بھی ہو اور چچا بھی ہو، تو اس صورت میں بھی دادی اور نانی دونوں معروم ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ماں موجود ہے، تو ماں کی موجودگی میں ابویات و امویات دونوں معروم ہوتی ہیں۔ باپ موجود ہوتا ہے، صرف ابویات یعنی دادی وغیرہ معروم ہوتی ہے، لیکن ماں کی موجودگی میں جتنی بھی جدادیں معروم ہو جاتی ہیں، اس مسئلے میں بھی دادی اور نانی دونوں کو معروم کر دیں گے، اور ماں کو ثلث الکل ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی اولاد موجود نہیں ہے، اور کسی بھی جیسے 2 سے زائد بہن بھائی نہیں ہے، تو لہذا ثلث الکل اس کو دے دیا ہم نے، اور چچا کو تو اسبا بنتا ہے، تو اس کو ہم نے اسبا بنا دیا۔ اب مسئلہ جو نکلے گا وہ 3 سے نکلے گا، ثلث کے امنا مدد سے، اس کے مقابلے میں کوئی عدد نہیں ہے، تو لہذا 3 سے مسئلہ نکالا، پھر 3 کے پہاڑے کو 3 پہ پڑھا، تو 3 کا جو امنا مدد 3 ہے، اس پہ 1 تیا 1 مرتبہ اس کو لگ گیا، باقی 2 حصے چچا کو مل گیا اسبا ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جو دیگر مسائل ہوں گے وہ اسی طرح نکلیں گے کہ اگر باپ ہو تو صرف دادیاں معروم ہوں گی، اور ماں ہو تو پھر دادی نانی جتنی بھی جداد ہیں ساری معروم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں دادی ہو، نانی ہو، باپ ہو اور چچا ہو، تو اس صورت میں نانی کو حصہ ملے گا، دادی کو حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے یہ مسئلہ ہے، تو اب نانی کو سدس ملے گا، باپ اسبا بن جائے گا، اور چچا جو ہے معروم ہوگا کیونکہ باپ موجود ہے، کیونکہ اسبا یہ بنے گا، اس کا قوت قرابت زیادہ ہے، تو یہ اسبا بنے گا اور چچا معروم ہو جائے گا۔ اب اس میں مسئلہ جو نکلے گا وہ سدس کے امنا مدد 6 سے نکلے گا، اس کو 1 حصہ نانی کو مل جائے گا، باقی 5 حصے باپ کو مل جائیں گے اسبا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس مسئلے میں باپ نے صرف دادی کو محروم کیا ہے، نانی کو نہیں کیا، کیونکہ نانی کو باپ محروم نہیں کر سکتا، وہ باپ سے ساقط نہیں ہوتی۔ قریب والی دادی دور والی دادی کو ساقط کر دیتی ہے، خواہ کسی بھی جانب سے ہوتا۔ ابھی یہ بھی ہم نے عبارت میں پڑھا کہ اگر کوئی قریب والی دادی ہو تو دور والی دادیوں کو محروم کر دیتی ہیں۔ تو اس کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پڑ نانی موجود ہو اور اسی طرح دادی موجود ہو اور ایک بیٹا ہو، تو ان کا جو مسئلہ اس طرح ہوگا کہ جو پڑ نانی ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دادی موجود ہے، ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی جیسے جداد جو ہیں قریب والی ہیں وہ دوسروں کو محروم کر دیتی ہیں، تو ابھی ادھر پڑ نانی ہے، حالانکہ یہ تو اس کی جنس الگ ہے، یہ نانی ہے اور وہ دادی ہے، لیکن
مصنف نے قاعدہ بیان کہ کسی بھی جہت کی کوئی قریب والی جدات ہوں گی تو دور والی جتنی بھی معروم ہو جائیں گی، تو لہذا اس صورت میں بھی پڑھنانی معروم ہو جائے گی، اور دادی کو سدس ملے گا، بیٹا تو اسبا بنتا ہے تو اس کو اسبا بنا دیں گے، اور سدس کے امنا مدد سے مسئلہ نہیں کرے گا، ایک حصہ اس کو مل جائے گا، باقی 5 حصے بیٹے کو اسبا ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ ابھی جو آخری مسئلہ ہے کہ کئی رشتے والی جدات ہوں، تو اس میں بھی مصنف نے صورت ذکر کی تھی کہ اگر کئی جہاد سے رشتہ بن رہا ہو تو اس صورت میں امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو اگر کسی میت کی متعدد جہاد ہوں جن میں بعض سے میت کا رشتہ ایک رشتہ ہو، یعنی وہ صرف ایک رشتے میت کی دادی ہو اور دوسری دادی کا 2 یا 3 رشتوں سے میت کے ساتھ واسطہ ہو، تو ایسی صورت میں امام یوسف کے نزدیک ان میں تعداد کے اعتبار کرتے ہوئے ان میں سدس تقسیم ہوگا، لہٰذا ایک دادی کو ایک قرابت والی دوسرے 2 قرابت والی ہو تو دونوں کے درمیان سدس آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ جہاد یعنی رشتوں کا اعتبار کرتے ہیں، ان میں سدس کو تقسیم کرتے ہیں کہ جس کی ایک جہت ہو تو اس کو ایک حصہ، اور جس کی 2 جہتیں ہوں تو اس کو 2 حصے ملیں گے، یعنی سدس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے، پھر ایک حصے کو ایک قرابت والی کو اور 2 حصے 2 قرابت والی کو دیے جائیں گے۔ جیسے کہ یہ جو صورت ذکر کی ہے خود مصنف نے بھی ہے، اگر کوئی بندہ ہے تو اس میں مختلف قسمیں کے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بندہ ہے اور اس کی 3 دادیاں ہیں لیکن اس کی جہاد الگ ہے، جیسے یہ کہ ایک کا نام فرض کر لے خدیجہ ہے، دوسری فاطمہ دادا ہے اس کا نام، تو اس میں فاطمہ جو ہے اس کے 2 جہاد سے اس کا رشتہ بن رہا ہے میت کے ساتھ، تو اس صورت میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تو برابر تقسیم ہوگا چاہے جتنی بھی جہاد کی ہوں، لیکن امام محمد فرماتے ہیں جس کے 2 قرابت والے ہوں تو ان کو 2 حصے ملیں گے، تو اب سدس کو تقسیم کریں گے 3 حصوں میں، اور اس کے جو ڈبل حصہ 2 قرابت والے کو مل جائے گا، باقیوں کو اس کا یعنی 4 حصے فاطمہ کو مل جائیں گے اور 1 خدیجہ کو ملے گا اور 1 حصہ ارم کو مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے امام محمد کے نزدیک ہے، لیکن امام یوسف فرماتے ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ تو اس جو نقشے میں ہے کہ فاطمہ مرحوم کی دادی ہے تو 2 قرابتوں سے امام محمد کے نزدیک ان کو 2 حصے ملیں گے، اور خدیجہ اور ارم ایک قرابت والی دادیاں ہیں، لہٰذا انہیں 1 حصہ ملے گا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک ابدان یعنی افراد کے مطابق 3 حصے کر کے تینوں کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ جو ان کا اختلاف ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، تو اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔